حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ یہاں چند اہم احادیث کے حوالے دیے جا رہے ہیں جو اہل بیت کی فضیلت اور مقام کو واضح کرتی ہیں۔ حدیث کسا، یہ حدیث خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کے بارے میں۔ حوالہ صحیح مسلم جلد 2 حدیث نمبر 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر ان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو شامل کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ترجمہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر برائی دور فرما اور انہیں پاک و صاف کر دے۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کی پیروی کی تاکید کرتی ہے۔ صحیح مسلم جلد سیرہ حدیث نمبر 10 جامع ترمذی جلد 5 حدیث نمبر 33 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ ترجمہ تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت یعنی میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ صفی اہل بیت علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوح کی کشتی سے تشبیہ دی ہے۔ حوالہ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ UFG۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حدیث مباہلہ، اس حدیث کا تعلق واقعہ مباہلہ سے ہے جس میں اہل بیت کی اہمیت نمایاں ہوئی۔ حوالہ صحیح مسلم جلد 7 حدیث نمبر 10 جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کی بات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی۔